السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور فرمائے، آپ کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، اولاد صالحہ کی نعمت سے نوازے۔ ہاں، اب دیکھیے آپ حضرات، جو ہوم ورک تھا اس کو میں بناتا ہوں۔ جو ہے آپ یہ دیکھیں، آج کا ہوم ورک جو تھا 3 سوالات تھے۔ اس میں پہلی مثال ہے جو کتاب کی مثال ہے، شوہر ماں باپ اور شوہر ماں باپ 6 بیٹے۔ شوہر کا حصہ ربع ہے اور ماں کا حصہ سدس ہے، باپ کا حصہ سدس و عصبہ ہے، عصبہ کے حصے سے بچے گا نہیں، اور بیٹی کا حصہ ثلثان ہے۔ نوع اول کا ربع ہے، نوع ثانی کا بعض یا کل ہے، تو مسئلہ بنے گا 12 سے۔ مسئلہ جو عائلہ ہوتا ہے تو آپ نے پڑھا، مسئلہ جب عائلہ ہوتا ہے تو مجموعہ سہام کو مسئلے کی جگہ رکھ دیتے ہیں۔ ہاں، پہلے سہام دے دیں۔ ربع 4 تیا 12، سدس 6 دونی 12، ثلثان 3 چوکے 12، 4 دونی 8 اور 6 دونی 12۔ مزید کچھ بچا کیا، 8 2 10، 2 12، 3 15۔ باپ کو عصبہ کی حیثیت سے کچھ نہیں ملا، بلکہ مسئلہ عائلہ ہو گیا۔ تو مجموعے سہام کو مسئلے کی جگہ رکھ دیں۔ 8 2 10، 2 12، 3 15۔ مجموعے سہام کیا وہ صاف نہیں ہے؟ اور بھی لوگوں کو صاف نہیں جا رہا ہے؟ کسی کو صاف نہیں جا رہا ہے، باقی تقریباً لوگوں کو صاف جا رہا ہے۔ تو مسئلہ عائلہ ہو تو کیا کرتے ہیں، مجموعے سہام کو مسئلے کی جگہ رکھ دیتے ہیں۔ مجموعہ سہام کتنا ہے، 15۔ باب العول جب پڑھایا گیا تھا تو ہو سکتا ہے بعض شرکا شریک نہ ہوئے ہوں تو ان کو عول سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، جیسا کہ بعض نے تمرین میں لکھا ہے کہ عول والا سمجھ میں نہیں آیا۔ تو عول میں کیا ہوتا ہے، مجموعے سہام کو مسئلے کی جگہ رکھ دیتے ہیں۔ اب گویا کہ آپ کو 12 بھول جانا ہے اور 15 ہی یاد رکھنا ہے۔ 12 کو بھول جانا ہے، 15 ہی کو آپ اصل مسئلہ سمجھیں۔ اب آئندہ کی کارروائی کے لیے 12 کو بھول جائیے، اگلی کارروائی کے لیے 15 کو یاد رکھیے۔ 15 کہاں سے آیا، مجموعے سہام، یہی عول ہے۔ مجموعے سہام کو مسئلے کی جگہ رکھ دیتے ہیں، یہی عول ہے۔ مجموعے سہام کو 3 2 5 7 اور 8 15 تمام سہام کو جوڑ کر مسئلے کی جگہ رکھ دیں۔ چونکہ یہاں پر 12 سے بڑھ گیا، جب اصل مسئلہ سے بڑھ جائے سہام، اصل مسئلہ سے بڑھ جائے تو مسئلہ عائلہ ہے، اور جب مسئلہ عائلہ ہو تو کیا کرتے ہیں، مجموعے سہام کو مسئلے کی جگہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ باب العول میں آ چکا ہے۔ جب مسئلہ عائلہ ہو گیا، 15 سے عول ہو گیا، تو اب 12 کو بھول جانا ہے، اصل مسئلہ 12 کو بھول جانا ہے۔ تو جو حضرات عول میں شریک نہیں ہوئے تھے، یا یہ کہ ان کا ذرا کچا رہ گیا تھا، تو میں نے یہ بات دوبارہ پیش کر دی۔ تو ان باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ
किस ताइफा पर कसर वाक़े है। अब बाबू तस्मीम आइए, किस ताइफा पर कसर वाक़े है। तो 6 बेटी 8 सिहाम, एक ताइफा पर कसर वाक़े। तो 6 और 8 में निस्बत देखिए, 6 और 8 में कौन सी निस्बत है। तो तवाफुक है। कौन सा तीसरा आदद दोनों को काट रहा है। हाँ, 2 काट रहा है। 2 ने काटा 6 को 3 मरतबा में, 8 को काटा 4 मरतबा में। तो हमें चाहिए क्या, जब तवाफुक हो तो जब अदद रूस जो मैंने लिखाया है और सिहाम में ये बातें लिखी हुई हैं बोर्ड में, ग्रुप में, अदद रूस और सिहाम में तवाफुक हो तो अदद रूस का विफ़्क, अदद रूस के विफ़्क को मजरूब बनाए। मजरूब का 2 काम, मसले में ज़रब, मसले में ज़रब और तमाम सिहाम में ज़रब। जब अदद रूस और सिहाम, अदद रूस कितना है 6, अदद रूस 6। ओके, ये बातें कल आ चुकी हैं। अदद रूस का मतलब वारिसीन की किसी भी ताइफा की तादाद, वारिसीन में एक ताइफा है 6 बेटी, बेटी की तादाद यानी अदद रूस, उस वारिस की तादाद अदद रूस। जब अदद रूस और सिहाम, सिहाम ये सिहाम की लाइन है, सिहाम में तवाफुक हो तो अदद रूस के विफ़्क को मजरूब बनाए। अदद रूस क्या है 8। अच्छा, ये अदद रूस ये है 6 है। हाँ, अदद रूस 6 है, मैं 8 बोल रहा था। अदद रूस 6 है तो अदद रूस के विफ़्क को मजरूब बनाए। मजरूब का 2 काम, मसले में ज़रब और तमाम सिहाम में ज़रब दें। मजरूब बनाना है अदद रूस के विफ़्क को। अब यहाँ पर 6 जो है, मैंने कल बतलाया था कि 2 ने काटा 8 को 4 मरतबा में और 6 को काटा 3 मरतबा में। तो हमें अब मतलब है अदद रूस के विफ़्क से, इससे मतलब नहीं है, 8 के विफ़्क से मतलब नहीं है, हमें मतलब है अदद रूस के विफ़्क से। तो 6 तो 3 बन गया, 6 का विफ़्क 3 बन गया मजरूब। मजरूब का 2 काम, मसले में ज़रब, मसला कितना है 15, मसला है 15, मसला 12 नहीं है, मसला 15 है। जब आयला हो जाए तो ऑल वाला मसला ही असल मसला है। जब मसला आयला हो जाए तो ऑल वाला मसला ही असल मसला है। हाँ, 6 अब देखिए, अब 15 या 45, 15 या 45, 15 या 45 हो गया। तस्हीह के बाद अदद मसला 15 या 45, 3 या 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 8 या 24। अब यहाँ पर 6 बेटी में 24 है, 6 बेटी में 24 सिहाम, तो ये है सिहाम फी फरीक, ये सिहाम फी फरीक की लाइन। अब सिहाम फी कस की लाइन,
اب شوہر جو ہے وہ تو اکیلا ہے تو 9 اتر جائے گا. جب وارث سہام فی کس، جب شوہر کوئی وارث اکیلا ہو تو سہام فی فریق اور سہام فی کس میں فرق نہیں ہوگا، وہ اتر جائے گا. سہام فی فریق سہام فی کس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، چونکہ ماں ایک تو فریق بھی 6، فی کس بھی 6، فی فریق بھی 6، فی کس بھی 6، کیونکہ ماں کا حق 6 ہے، ماں اکیلی ہوتی ہے تو فی فریق بھی 6، فی کس بھی 6. باپ اکیلا ہوتا ہے تو فی فریق بھی 6، فی کس بھی 6. اصل یہاں والا مسئلہ ہے، یہ اصل یہ تھا 6 بیٹیوں کو 24، تو بیٹیوں میں فی کس ہو گیا 4، ہر بیٹی کو 4 سہام فی کس. تو اسی انداز سے بنایا کیجئے، سہام فی فریق کی لائن، سہام فی کس کی لائن، اور کنارے ہی لکھیے سہام فی فریق یہاں لکھیے، سہام فی کس یہاں لکھیے، جیسے لکھا ہوا ہے مکمل اسی کو فالو کیجیے. یہ مثال تھی کتاب کی. اب اس میں کس کو کیا سمجھنا ہے، کس کو کیا سمجھنا ہے وہ چاہے تو پوچھ لیں. کوئی بات پوچھنی پوچھ لیں. اب میں اگلی مثال، جو وہ کی مثال بھی کتاب ہی کے، شوہر 5 عینی بہن. دوسری مثال تھی شوہر 5 عینی بہن. شوہر کا حصہ نصف، 5 عینی بہن ثلثان. یہ دوسری مثال ہے بھی کتاب ہی کی مثال. مسئلہ کتنے سے بنا 6 سے بنا، اس لیے کہ 90 اول کا نصف 9 ثانی کے بعد سے مختلف ہو رہا ہے، تو مسئلہ 6 سے بنا. 6 کا نصف ہو گیا 3، ثلثان ہو گیا 4. 4 3 7، مسئلہ ہے 6 سے اور سہام ہے 7، تو مسئلہ ہے عائلہ. اسبا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لکھ لیں تو نقصان نہیں، نہ لکھیں تو بھی نقصان نہیں. اب آپ نے سہام کو جوڑا تو 7 ہو گیا، مسئلہ بنا ہے 6 ہی سے، تو یہ علامت ہے سہام جب بڑھ جائے تو علامت ہے کہ مسئلہ عائلہ ہے. اور جب مسئلہ عائلہ ہو تو کیا کرتے ہیں، باب الاول میں نے کہا کہ پورے باب الاول میں ایک ہی جملہ ہے مین، مجموعے سہام کو مسئلے کی جگہ رکھ دیں. یہی ایک جملہ ہے باب الاول کا مین جملہ، مجموعے سہام کو مسئلے کی جگہ رکھ دیں، اول ہو گیا. تو 4 3 7، اول ہو گیا 7 سے. اب ہمیں 6 بھول جانا ہے، اب 6 کو بھول جائیے. اب مسئلہ جو ہے آپ کے سامنے 7 ہے، عدد مسئلہ 7 ہے، عدد مسئلہ 6 نہیں ہے. 6 کو بھول جائیے، 6 کو نسیم منسیہ کر دینا. اب اس کی ضرورت جو ہے حساب کے آخر تک اس کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں اس کی ضرورت ہے. اب یہاں پر کس طائفہ پر کسر ہے، باب التقسیم آ جائیے. اب یہاں پر 5 بہنوں کو 4 سہام ہیں، ہر بہن کو کتنا ملے گا، پون یعنی کہ پون 1.5 سوا وغیرہ کیا ہے کسر ہے، برابر نہیں جائے گا. تو 5 عینی بہن اور 4 سہام، اس میں تباین ہے. 4 اور 5 میں کیا ہے، تباین ہے، چونکہ 5 اور 4 نہ 4 کاٹ رہا ہے 5 کو، نہ کوئی دوسرا عدد کاٹ رہا ہے 4 5 کو، تو تباین ہے. اور تباین میں کل عدد راس کو مضروب بنایا جاتا ہے. یہ بات
बोर्ड में लिखी हुई है। जब रुऊस और सिहाम में ये बात ग्रुप पे लिखी हुई है, जब रूस और सिहाम में अदद रूस, जब अदद रूस और सिहाम में तबायुन हो तो कुल अदद रूस को मजरूब बनाया जाएगा। कुल अदद रूस को मजरूब बनाइए, यानी कि 5 को। कुल अदद रूस कितना है? 5 हो गया मजरूब। और मजरूब का 2 काम, मसले में ज़रब, तमाम सिहाम में ज़रब। ये जुमला मैंने कहा कि बिल्कुल जहन में ऐसा बैठा लीजिए, मजरूब बोलते ही उसका 2 काम जहन में आ जाए। 5 मजरूब का 2 काम, मसले में ज़रब, तमाम सिहाम में ज़रब। मजरूब बोलते ही उसका दोनों काम जहन में आ जाए, ऐसा इसको याद कर लीजिए जुमले को। मजरूब का 2 काम, मसले में ज़रब, अदद मसला में ज़रब और सिहाम में ज़रब। तो 5 सते 35 और 5 तिया 15, 5 चौके 20। यह हो गया सिहाम फी फरीक। अब आपको निकालना है सिहाम फी कस। तो शौहर तो अकेला है, फी फरीक 15 और फी कस भी 15। अलबत्ता बहन को फी कस कितना जाएगा? 5 बहन है और 20 सिहाम है। तो मैंने कल बतला दिया था कि फी कस निकालने के लिए तरीका बतला दिया था कि सिहाम को आदद रूस से तकसीम कर दें। 5 चौके 20, हर बहन को 4 4 4 4, सही है, 4 4 4 4 4, तो 20 हो जाएगा। 4 4 8 4 12 4 16 4 20। सिहाम फी फरीक को आदद रूस से तकसीम कर दें, जो जवाब आए वो फीकस है। और मैंने ये भी कहा था कल कि अगर कंफ्यूजन हो फीकस के लिए तो 20 रुपया 10 आदमी बांटना है, हर एक को बराबर। तो 10 आदमी में 20 रुपया बांटेंगे, हर एक को 2 आएगा। 2 कहाँ से लाए, कैसे लाए? जाहिर है कि 20 को तकसीम कर दिए 10 से, तो 2 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर कीजिए, 20 को तकसीम कर दीजिए 5 ऐनी बहन से, 5 चौके 20, हर बहन को 4 4 हो गया। 5 तिया 15, शौहर को 15 इस तरह से आया, 5 से ज़रब दिया ना। मजरूब का 2 काम, मजरूब का 2 काम, मसले में ज़रब 7 मसला है, 5 सते 35 और शौहर का हिस्सा जो है वो 3 है। 5 से ज़रब देंगे तो 5 तिया 15। मजरूब से तमाम सिहाम में ज़रब दिए, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 5 चौके 20। मजरूब से तमाम सिहाम को ज़रब देंगे। अब आप ये कहें कि 3 कहाँ से आया? जब 6 से मसला बना था तो निस्फ, 6 का निस्फ 3 आया था और 3 को 5 से ज़रब दे दिया, ये 5 मजरूब है। हाँ, तो आपको जो सवाल आ रहा है, आप दर्स में शरीक नहीं हुए थे, बाबुल औल में शरीक नहीं हुए थे आप। मैंने तफसील से बतला दिया था कि औल में जब मसला आयला हो जाए तो तमाम वारिसीन का हिस्सा उसके हिस्से के तनासुब से कम कर दिया जाता है। ये जुमला मैंने आधा घंटा समझाया था तकरीबन। बाबुल औल में जब दर्स उसका हो रहा था
تو اس جملے کو تقریباً آدھا گھنٹہ سمجھایا تھا. اول میں ہر ایک کا حصہ کم ہو جاتا ہے، اور کتنا کم ہوتا ہے؟ ہر ایک کے حصے کے تناسب سے کم ہوتا ہے. اس جملے کو آدھا گھنٹہ سمجھایا گیا تھا. تو اول میں کسی کو حصہ برابر نہیں ملتا ہے، ہر ایک کا حصہ کم ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس درس میں شریک نہ ہونے سے یہ سب سوال ہو رہا ہے. یہ تو ہو گیا دوسرا مسئلہ. اب آ جائیے تیسرے مسئلے کی طرف، پھر آگے بھی پڑھنا ہے. اب تیسرا مسئلہ کتاب کا نہیں ہے، وہ میں نے اپنی طرف سے دیا تھا. اب تیسرا مسئلہ دیکھیے. سولہ عینی بہن ماں اور چچا. 16 عینی بہن ماں چچا. عینی بہن کو مل گیا 16 سال، ماں کو مل گیا سدس، چچا ہو گئے اسبا. مسئلہ کتنے سے بنا؟ مسئلہ بنا 6 سے. سلوسان کا مطلب ہو گیا 4، سدس کا مطلب 1، بچ گیا 1. اب یہاں پر باب تصحیح میں آئیے، کس طائفہ پر کسر ہے؟ تو ایک طائفہ پر کسر ہے، 16 عینی بہن پر کسر ہے، کیونکہ اس کے سہام 4 ہیں. 4 سہام کو بانٹیں گے تو پاؤ پاؤ سہام جو ہے آئے گا، کسر ہے. لہذا نسبت دیکھیے 4 اور 16 میں کیا نسبت ہے؟ تو 4 اور 16 میں تداخل ہے. 4 16 میں نسبت کیا ہے؟ تداخل ہے. یہ تداخل بحکم توافق ہے. تداخل بحکم تماثل نہیں، تداخل بحکم توافق، کیونکہ یہاں عدد روس بڑا ہے. وہ بات میں نے کل لکھا دی تھی، یہ بات بھی کل آ گئی تھی. یہ تداخل بحکم توافق ہے. تو بہرحال تو 4 خود کاٹ رہا ہے 16 کو، 4 کا دخل 1، اس 1 سے ہم کو مطلب نہیں ہے. 4 چوکے 16، اس 4 سے مطلب ہے. عدد روس کے دخل سے مطلب ہے. عدد روس 16 ہے، عدد روس 16 ہے. 16 کا دخل یا 16 کا وفق، میں نے کہا تھا کہ دخل کو وفق بھی بول سکتے ہیں. تو 16 کا وفق ہے 4، تو ہمیں مطلب ہے عدد روس کے وفق سے، تو یہ 4 ہو گیا مضروب. عدد روس کا وفق یہ ہو گیا مضروب. مضروب نکالنا پہلا بڑا کام، مضروب سے 2 کام کر لینا، مسئلے میں ضرب، تمام سہام میں ضرب، یہ دوسرا بڑا کام. تصحیح کا باب ہو گیا. تو مضروب کا 2 کام، مسئلے میں ضرب، 4 چوکے 4 چھکے 24، مسئلے میں ضرب اور تمام سہام میں ضرب، 4 چوکے 16، 4 ایکن 4، 4 ایکن 4. چار ایکن 4، 4 ایکن 4. یہ ہو گئے سہام فی فریق. سولہ عینی بہن کو 16 ہو گیا، تو سہام فی کس کیا نکلے گا؟ اس 16 کو تقسیم کر دیا عدد رؤوس 16 سے، تو فی کس نکل آیا، تو نکل آیا 1. اور ماں والا 4، فی فریق فی کس ایک ہی رہتا ہے. جب وارث ایک ہی ہو، فی فریق فی کس وہ سیم رہتا ہے. چلیے، تو مثالیں جو ہیں جو میں نے دی تھی وہ پوری ہو گئی. اب اس میں اب آپ لوگوں کو کیا سمجھنا ہے
یا سمجھ میں آ گیا یا سمجھ میں نہیں آیا یا کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے. اس کو جو ہے جو خاص طور سے جنہیں دقت ہو رہی ہے ان مثالوں کو نوٹ بھی کر لیں، ان مثالوں کو نوٹ بھی کر لیں، اور جتنا پریکٹس کریں گے اتنا جلدی آئے گا. اب اول کو پھر سے بتائیں گے تو پورا درس اسی میں ختم ہو جائے گا. آپ کسی ساتھی سے سمجھ لیں اور فی الوقت جو ہے آپ طریقہ یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے اس کو فی الوقت فالو کریں. اب باقی جو 4 اصول ہیں تصحیح کے 7 اصول میں سے 3 ہو گئے. اب تصحیح کے باقی 4 اصول جب 2 یا 2 سے زیادہ طائفہ پر کسر ہو تو 4 اصول. نمبر 1، اگر اعداد محفوظہ میں تماثل کی نسبت ہو تو کسی بھی ایک عدد کو مضروب بنائیں. نمبر 2، اگر اعداد محفوظہ میں تداخل کی نسبت ہو تو بڑے والے عدد کو مضروب بنائے. مضروب کا 2 کام ہوتا ہے، اس کو میں نہیں لکھ رہا ہوں چونکہ وہ واضح ہے. مضروب کا 2 کام، مسئلے میں ضرب، سہام میں ضرب. مضروب کا 2 کام، اصل مسئلے میں ضرب، اور مسئلہ عائلہ ہے تو وہی اصل مسئلہ ہو گیا. تو بہرحال اصل مسئلے میں ضرب اور تمام سہام میں ضرب. یہ میں نے بھی لکھا نہیں، سہام اور اس میں ضرب والی بات میں نے لکھی نہیں. اگر اعداد محفوظہ میں تداخل کی نسبت ہو تو بڑے والے عدد کو مضروب بنائے. اگر اعداد محفوظہ میں تباین کی نسبت ہو اور تو ہر ایک عدد کو، چلیے خیر یہ جو ہے 3 والا آج مشکل ہے، پہلے ان 2 کو سمجھ لیجیے. اعداد محفوظہ کیا ہے؟ عدد رؤوس جب سہام اور رؤوس میں تباین ہو تو کل عدد رؤوس
कुल आदद रूस को कहीं किनारे महफूज करें, महफूज अंदाज से लिख दें। और अगर सिहाम और रूस में तवाफुक हो तो आदद रूस के विफ्क को कहीं किनारे महफूज कर दें। आदाद महफूजा। अब बाकी जो 4 उसूल हैं, तस्रीह के बाकी 4 उसूल, उसमें असल खेल है आदाद महफूजा का। असल काम जो है वो तो वो 2 ही है, मजरूब निकालो और मजरूब से 2 काम कर लो। मजरूब निकालना एक काम और दूसरा काम मजरूब से असल मसले में ज़रब और सिहाम में ज़रब, जैसा कि देखा आपने। तो मजरूब निकालना सबसे बुनियादी काम इसमें यही है, मजरूब निकालना। तो मजरूब निकालने के लिए असल खेल क्या है? इसका असल खेल यह है जो यहाँ लिखा हुआ है, आदाद महफूजा। जब सिहाम और रूस में तबायुन हो तो कुल आदद रूस को कहीं किनारे महफूज अंदाज से लिख दें। और अगर सिहाम और रूस में तवाफुक हो तो आदद रूस के विफ्क को कहीं किनारे महफूज कर दें। ये आदाद महफूजा कहीं किनारे पड़ा हुआ है। उन्हीं आदाद महफूजा में तमासुल की निस्बत हो तो किसी भी एक अदद को मजरूब बनाया है। अब मिसाल आएगी आपके सामने तो बात वाज़ेह हो जाएगी। तो आदाद महफूजा में असल खेल है जिससे आपको मजरूब निकलेगा। आदाद महफूजा में असल खेल है जिससे मजरूब निकलेगा। और मजरूब निकालने के बाद तो आपके ज़हन में बात बैठ गई होगी। मजरूब निकलने के बाद बस आंख बंद करके 2 काम कर लेना है, मसले में ज़रब, तमाम सिहाम में ज़रब, असल मसले में ज़रब, तमाम सिहाम में ज़रब, मजरूब से। मेन काम यही है, लेकिन ये वाज़ेह है, आपके ज़हन में बात बैठ गई कि मजरूब का 2 काम है, मजरूब का 2 काम है, मसले में ज़रब, तमाम सिहाम में ज़रब। लेकिन मजरूब निकालना, इन चारों उसूल में असल जो खेल है मजरूब निकालना। अब मजरूब निकालेंगे कैसे? ये आदाद महफूजा वाली कार्रवाई पहले करते हैं। और आदाद महफूज कैसे करते हैं? तो ऐसे करते हैं जो लिखा हुआ है, जब सिहाम और रूस में तबायुन हो तो कुल आदद रास को कहीं महफूज अंदाज से लिख दें। ये महफूज हो गया, आदाद महफूजा हो गया। अगर सिहाम और रूस में तवाफुक हो तो आदद रूस के विफ्क को कहीं किनारे महफूज कर दें। जब महफूज किया, कई आदाद जमा हो गए, उन आदाद में तमासुल है, उन आदाद में तमासुल। अगर आदाद महफूजा में तमासुल की निस्बत हो तो किसी भी एक आदद को मजरूब बना दें। आदद मजरूब, आपने क्या लिखा? मजरूब निकलता कैसे? अच्छा, तो मजरूब निकालने ही के लिए है, मजरूब निकालने ही के लिए ये बात है। अब आप मिसाल से देखें, जगह भी कम है फिर भी देखता हूं यहीं पर। अब इसकी मिसाल देखें, मजरूब निकलता कैसे है, तो अभी मिसाल भी आ जाएगी। जब हम कहें कि किसी भी एक अदद को मजरूब बना दें, मजरूब बन गया। आदाद महफूजा का कोई भी एक अदद मजरूब बना दें, मजरूब बन गया। यानी उसको यहाँ पे लिख दिया किनारे, मजरूब की जगह, मजरूब की जगह होती है
مضروب یہاں لکھ دیں گے اور مسئلے میں اور سیاہ میں ضرب دے دیں گے. مضروب نکلا کیسے ہے تو ابھی آپ کے سامنے بات آ جائے گی. اس کی جو مثال ہے اب کتاب کی مثال میں دیتا ہوں. کتاب میں مثال ہے 6 بیٹی 3 جدہ 3 چچا. اب دیکھیے آپ پہلے جو ہے 6 بیٹی 3 جدہ 3 چچا. پہلے تو اب مسئلہ بنائیے. 6 بیٹی کو کیا ہوا ثلثان. میں چھوٹا سا لکھتا ہوں ثلثان. اس کو کاپی میں لکھ لیجیے آپ لوگ. جدہ سدس کاپی میں لکھتے جائیے. چچا اسبا ذرا جگہ بھی کم ہے. اب جو ہے مسئلہ بنے گا. مسئلہ کتنے سے بنا مسئلہ بنا 6 سے. یہاں مل گیا 4. مسئلہ بنا 6 سے. یہ تو واضح ہے ثلثان سدس جمع ہو جائے. ایک ہی نوع کا ثلثان سدس ہے. چھوٹا والا سدس اس سے مسئلہ بن گیا. اور سدس کا مطلب 1 اور بچ گیا اسبا کی حیثیت سے بچا 1. یہ تو بن گیا نارمل مسئلہ. اب یہاں پر دیکھیے کہ کتنے طائفہ پر کسر ہے. میں نے کل بتلایا تھا کہ تصحیح میں جب آپ داخل ہوں تو آپ کا ذہن 3 سوال کرے. کتنے اور نہیں ہے کتنے طائفہ پر کسر ہے. ذہن 3 سوال کرے. کتنے طائفہ پر کسر ہے. کسر ہے تو کون سی نسبت ہے. کتنا نکلے گا مضروب تو 4 سہام 6 روس کسر واقع ہے. 3 جدہ 1 سہام کسر واقع ہے. 3 چچا 1 سہام کسر واقع ہے. تینوں طائفہ پر کسر ہے. تو اب کیا کرنا ہے اعداد محفوظ کیجیے. اعداد محفوظہ جب سہام اور رؤوس میں تباین ہو تو کل عدد رؤوس کو کہیں کنارے محفوظ انداز سے لکھ دیں. اب میں پہلے اس کو لیتا ہوں. 3 جدہ اور 1 سہم یہ تباین ہے. جب آپ کے سامنے ایک طرف 1 آ جائے اور 3 آ جائے تو یہ تباین ہی مانا جاتا ہے. 3 اور 1 میں کیا ہے تباین ہے. ہاں تو جب تباین ہو تو کیا کریں گے. جب تباین ہو تو کل عدد رؤوس کو کہیں کنارے محفوظ انداز سے لکھ دیں. اب یہ کنارے ہیں. کاپی کا دوسرا ورق ہے. کوئی کنارہ ہے رف ہے. وہاں ہم نے اعداد محفوظہ محفوظ کر لیا. اعداد محفوظہ اعداد محفوظہ کتنا ہے اس کا 3 ہے. اور 3 اور 1 میں 3 محفوظ کر لیا. کل عدد رؤوس محفوظ کر لیا اس لیے کہ 3 رؤوس اور سہام میں تباین ہے. جب سہام اور رؤوس میں تباین ہو تو کل عدد رؤوس کو کہیں کنارے محفوظ انداز سے لکھ دیں. 3 اور 1 میں تباین ہے تو کل عدد رؤوس کو محفوظ کر لیا. 3 اور 1 میں تباین ہے تو کہیں کنارے کسی اور ورق میں جا کر اس کو محفوظ کر لیا. 6 اور 4 میں کیا نسبت ہے توافق ہے. تو اگر سہام اور رؤوس میں توافق ہو تو عدد رؤوس کے وفق کو کہیں کنارے محفوظ کر دیں. تو 4 اور 6 میں توافق ہے. 4 کو اور 6 کو کاٹنے والا 2 ہے. 2 دونی 4 2 تیا 6. ہمیں چاہیے عدد رؤوس کا وفق. ہم کو اس سے مطلب ہے تو 2 تیا 6. اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے. اس کے وفق سے مطلب نہیں ہے. اس کے وفق سے مطلب ہے عدد رؤوس کے وفق. تو عدد رؤوس کے وفق کو کہیں کنارے محفوظ کر دیں. تو 3 کو ہم نے محفوظ کر لیا. اعداد محفوظہ کی یہ کہانی آپ کے سامنے آئی. کوئی مشکل نہیں ہے. تباین ہے رؤوس اور سہام میں. کل عدد راس کل عدد رؤوس محفوظ کر دیا. 3 اور 1 میں تباین ہے
اس 3 کو محفوظ کر دیا. 6 اور 4 میں توافق ہے, عدد روس کا وفق محفوظ کر دیا. بس اعداد محفوظہ اتنی ہے. ہاں صحیح ہے. کسی بھی 3 کو اٹھا کر مضروب بنا دیں گے. اب ایک صاحب نے پوچھا تھا مضروب بنتا کیسے ہے. اب وہ بات, اس کا جواب آ رہا ہے. جب اعداد محفوظہ میں آپس میں تماثل ہو, کیا لکھا ہوا نمبر 1 اصول, اگر اعداد محفوظہ میں تماثل کی نسبت ہو تو کسی بھی ایک عدد کو مضروب بنائے. مضروب بن گیا, ایسے مضروب بن گیا. ہم نے ایک کو اٹھا کر مضروب کی جگہ رکھ دیا. یہ مضروب کی جگہ, مضروب 3. جب اعداد محفوظہ میں تماثل ہو کسی بھی ایک عدد کو اٹھا کر مضروب کی جگہ رکھ دیں. دیکھا آپ نے مضروب کیسے نکلا. یہ اعداد محفوظہ میں انتخاب کیا ہم نے. اعداد محفوظہ کیسے نکلا وہ آپ نے دیکھ لیا. پھر بول دیتا ہوں, رؤوس اور سہام میں تباین ہو, کل عدد رؤوس محفوظ. رؤوس اور سہام میں تباین ہو, کل عدد رؤوس محفوظ. 6 اور 4, 6 عدد رؤوس 4 سہام, توافق ہے تو عدد رؤوس کا وفق 3 محفوظ. یہ اعداد محفوظہ کی کہانی ہو گئی. اب اعداد محفوظہ میں کیا نسبت ہے, تماثل ہے. تماثل ہے تو کسی ایک کو اٹھا کے مضروب کی جگہ رکھ دیجئے. اس طرح دیکھیے مضروب نکلا. اب مضروب کا 2 کام پہلے سے جانتے ہیں آپ. مضروب نکالتے ہی ہیں 2 کام کرنے کے لیے, اصل مسئلے میں ضرب اور تمام سہام میں ضرب. تو مضروب کا 2 کام, یہ تو اس کو ایسا ذہن میں بٹھا لیجئے, میں تو 30 مرتبہ بول چکا ہوں گا. مضروب کا 2 کام, اصل مسئلے میں ضرب اور سہام میں ضرب, تمام سہام میں ضرب. کا 2 کام, اصل مسئلے میں ضرب, تمام سہام میں ضرب. تو 6 یا 18, یہ ایک کام ہو گیا. مضروب سے ایک کام ہو گیا. اب 4 یا 12, جگہ بھی ختم ہو گئی ہے. اور 3 ایکن 3 اور 3 ایکن 3, یہ سہام فی فریق ہو گیا. سہام فی فریق. اب دیکھیے کہ فی کس نکالنا آسان ہو گیا بغیر کسر کے. مضروب کا 2 کام, مسئلے میں ضرب 6 3 18. مضروب کا دوسرا کام سہام میں ضرب 4 یا 12. 3 ضرب 1 3, 3 ضرب 1 3. تو 3 جدہ 3 سہام, 3 چچا 3 سہام, 1 1 مل گیا سب کو. ہر جدہ کو 1 1 ہو گیا فی کس میں. 6 بیٹی 12 سہام, ہر بیٹی کو 2 2 مل گیا. یہاں پر جگہ نہیں ہے. ہر بیٹی کو سہام فی کس, سہام فی کس کی جو لائن ہوگی تو ہر بیٹی کو کتنا ہو جائے گا 2. 3 جدہ کی لائن میں فی کس کتنا ہوگا 1. 3 چچا کی لائن میں ہر چچا کو کتنا ملے گا 1. سہام فی کس نکل گیا بغیر کسر کے. ہر ایک کو مکمل عدد میں مل گیا, کسر ختم ہو گیا. 6 بیٹی کو 12 تو ہر بیٹی کو 2. 3 جدہ کو 3 تو ہر جدہ کو 1. 3 چچا کو 3 تو ہر چچا کو 1. فی کس نکل گیا. تو اعداد محفوظہ دیکھیے کیسے نکلا. اور اعداد محفوظہ میں تماثل ہو, یہ آپ کے سامنے مثال. تماثل میں کسی بھی ایک عدد کو مضروب کی جگہ رکھ دیں اور مضروب کا دونوں کام کر لیں. اصل مسئلے میں ضرب دے دیں, تمام سہام میں ضرب دے دیں. تصحیح ہو گئی. یہ بات آئی آپ لوگوں کو یا نہیں آئی؟ اب میں اس کو اوپر کا مٹا کے اب ایک اور مثال دیتا ہوں. اب تداخل کی مثال دیتا ہوں. اگر اعداد محفوظہ میں تداخل کی نسبت ہو تو بڑے والے عدد کو مضروب بنائے. اب جو ہے اس کی مثال دینے سے پہلے یہاں اعداد محفوظہ میں اگر میں 3 کی جگہ 6 لکھ دوں, 3 اور 3 اور 6 اگر یہ لکھ دوں, فرض کر لیجئے کہ اعداد محفوظہ میں یہ ترتیب ہے 3 3 6, تو مضروب کیا نکلے گا؟
मजरूब क्या निकलेगा? मजरूब 6 निकलेगा, इसलिए कि 3 और 3 तो तमासुल है, तो किसी एक का मुकाबला कर लेंगे 6 से, बड़ा वाला आदत 6 मजरूब बन जाएगा। यही तदाखुल वाली बात हो गई। ये नंबर उसूल नंबर 2 हो गया, समझिए। उसूल नंबर 2 हो गया, समझिए। जब आदाद महफूजा में तदाखुल हो तो बड़े वाले आदत को मजरूब बना दे। उसूल नंबर 2 हो गया। मजरूब का 2 काम पहले से मुतय्यन है, मसले में ज़रब, सिहाम में ज़रब। मजरूब से असल मसले में ज़रब और तमाम सिहाम में ज़रब। तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब तदाखुल की मिसाल भी ले लें। अब किताब में जो मिसाल आई है कि 4 बीवी 3 जद्दा, 4 बीवी 3 जद्दा और 12 चचा। ये किताब में मिसाल है। बीवी को क्या मिला? रुबू। जद्दा को क्या मिला? सुदुस। चचा क्या हुए? असबा। मसला कितने से बना? मसला बना 12 से। अब 12 से मसला बना, क्योंकि रुबू का इख्तलात हो रहा था उधर के कुलिया बात से, तो 4 तिया 12, 3 हो गया। 12 का रुबू 3, 6 दूनी 12, 3 दो 5। अब इधर बच गया 7। अब बाबू तस्हीम में आइए। जहन में सवाल किया कि कितने ताइफा पर कसर है, तो 4 बीवी 3 सिहाम, तीनों फरीक पर कसर है। 3 जद्दा 2 सिहाम, 12 जद्दा 7 सिहाम, तमाम पर कसर है। अब जो मैंने यहाँ मिटाया था कि आदाद महफूजा निकालना है। अब कैसे निकालना है? रुऊस और सिहाम में निस्बत देखें। रुऊस 4, सिहाम 3। 4 और 3 में क्या निस्बत है? तबायुन है। तबायुन में क्या करना है? कुल्ले अदद रूस को महफूज कर देना है। अब आदाद महफूजा जो है मैं किनारे करता हूँ। काफी में जो है कहीं रफ वाले कागज पे आदाद महफूजा लिख देना है, या जिस पे आप बना रहे हैं उसी के किनारे कर देना है। तो आदाद महफूजा क्या है? यहाँ पर 4। आदाद महफूजा इसका हो गया 4। जब तबायुन हो, रूस और सिहाम में तबायुन हो, तो कुल अदद रूस महफूज कर दिया हमने। 3 और 2 में क्या है? तबायुन है, तो क्या महफूज कर दिया हमने? 3 महफूज कर दिया। और 12 7 में क्या है? तबायुन है, तो हमने 12 महफूज कर दिया। तो मैं यहाँ पर पहले 12 लिख देता हूँ, उसके बाद 3 लिख देता हूँ। उसकी वजह है, वजह बतलाता हूँ, वजह बाद में। 4 12 3, ये तरतीब रखिए आप। और 4 3 12 को भी बतलाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए आप। 4 और 3 और 12, 4 4 3 3 12 12, ये आदाद महफूजा हो गए। 4 3 12 को बतलाता हूँ अभी थोड़ी देर में। अब यहाँ पर निस्बत देखिए, इन आदाद महफूजा में क्या निस्बत है? 4 और 12 में तदाखुल है। 4 और 12 में तदाखुल है, तो बड़े वाले आदत को ज़हन में रखा, 12 को ज़हन में रखा, 12 को ज़हन में रखा। तदाखुल में बड़े को ज़हन में रखिए आप। 4 12 में तदाखुल है, 12 को ज़हन में रखा। फिर जो है 12 का मुकाबला 3 से किया। क्या निस्बत है? 3 चौके 12, तदाखुल ही तदाखुल है। इन दो को देखा तो भी तदाखुल, 4 12 को देखा तो भी तदाखुल, 4 तिया 12, 12 3 को देखा तो भी तदाखुल।
تو ان اعداد محفوظہ میں تداخل ہے تو بڑا والا عدد مضروب بن گیا. اعداد محفوظہ نکلا کیسے؟ دیکھا آپ نے، 4 محفوظ کیا، 3 محفوظ کیا، 12 محفوظ کیا، اعداد محفوظہ نکل گیا. جب چونکہ تباین کی نسبت تھی پوری، رؤوس سہام میں تباین، رؤوس سہام میں تباین، رؤوس سہام میں تباین، کل تو اس کا عدد رؤوس محفوظ، اس کا عدد رؤوس محفوظ، اس کا عدد رؤوس محفوظ، اعداد محفوظہ نکل گیا. اب اعداد محفوظہ نکلنے کے بعد نسبت، کیا نسبت ہے 4 12 میں تداخل، 12 3 میں کیا نسبت ہے؟ تداخل. تداخل جب ہو تو بڑے والے کو منتخب کر لیجئے مضروب بنانے کے لیے. اگر اعداد محفوظہ میں تداخل کی نسبت ہو تو بڑے والے عدد کو مضروب بنائے، لکھا ہوا موجود ہے. تو اب مضروب نکل گیا 12 اور 12 مضروب نکل گیا. مضروب کا 2 کام، مسئلے میں ضرب، تمام سہام میں ضرب، کسی کباب ہو گیا. 12 ضرب 12 144. مضروب کا 2 کام، مسئلے میں ضرب، سہام میں ضرب. بس اتنی سی بات ہے. مضروب کا 2 کام، مسئلے میں ضرب، تمام سہام میں ضرب. 12 تیا 36، 12 دونی 24 اور 12 ستے 84. یہ ہو گئے سہام فی فریق. اب سہام فی کس آپ نکال لیجئے. 36 جو ہے 4 بیویوں کو ہے، تو ہر بیوی کو کیا ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ 36 کو تقسیم کر دیں آپ 4 سے، جیسا کہ میں نے یہ بات بتلائی. فی فریق کو تقسیم کر دیں عدد روز سے. 36 تقسیم 4 برابر ہے 9. کیلکولیٹر یہ بتلائے گا. 36 کو کلک کریں، تقسیم کا نشان کلک کریں، 4 کو کلک کریں، 12 کا نشان کلک کریں، کیلکولیٹر جواب دے دے گا 9. سہام فی کس ہو گیا 9. اور 24 میں 3 جدہ کو 24، تو ہر جدہ کو مل گیا 8 کو تقسیم کیجیے 3 سے، 3 8 24. 24 3 کو، 3 جدہ کو، تو ہر جدہ کو 3 سے تقسیم کر دیجیے 24 کو، 3 8 24. اور ہر چچا کو 84 ہے، 7 چچا کو، تو ہر چچا کو ہو گیا 12، 12 ستے 84، 12 شکے 72، 12 ستے 84. 12 سے تقسیم کر دیا 84 کو، 12 سے تقسیم کر دیا 84 کو، تو ہر چچا کا نکل گیا 7. سہام فی کس 9، سہام فی کس 8، سہام فی کس 7. یہ ہو گیا تصحیح کارروائی مکمل تداخل والی شکل میں. اب جو ہے میں نے یہ کہا کہ اگر آپ 4 12 3 کی ترتیب وہ رکھیں جو یہ ترتیب ہے 4 3 12، تو اگر آپ 3 کو بیچ میں کر دیں، 12 کو ادھر کر دیں، تو کیا ہوگا؟ 4 3 12. اگر آپ 12 کا مقابلہ 3 سے کریں، ادھر سے مقابلہ کریں، تو 12 اور 3 میں تداخل ہے، 12 کو ذہن میں رکھا. پھر 12 کا مقابلہ 4 سے کیا تو بھی تداخل ہے، تو 12 متعین ہو گیا مضروب بننے کے لیے. 12 اور 3 میں تداخل، 12 ذہن میں رہا. 12 کا مقابلہ 4 سے، 12 ذہن میں رہا، 12 مضروب بن گیا. لیکن اگر آپ ادھر سے آئے، 4 اور 3 میں کیا نسبت ہے؟ تو 4 اور 3 میں نسبت ہے
4 और 3 में نسبت ہے तबायुन की, और तबायुन की निस्बत में वो बात आई नहीं है. उसूल नंबर यानी आखिरी उसूल जो है वो तबायुन वाला है. आदाद महफूजा में तबायुन हो तो हर एक को दूसरे में ज़रब दे देते हैं. आखिरी उसूल आएगा, आदाद महफूजा में तबायुन हो तो एक को दूसरे में ज़रब दे देते हैं. तो 4 को 3 में ज़रब दे देंगे तो 4 तिया 12 हो गया. अगर आप इधर से आएंगे तो ये मिसाल हो गई तबायुन की. जो आखिरी उसूल है जो पढ़े नहीं है अभी आप, तबायुन में क्या करते हैं, एक को कुल में एक को दूसरे के कुल में ज़रब दे देते हैं. तो 4 तिया 12, 4 और 3 से फारिग हुए तो 12 आया, और अब बच गया ये 12 और ये 12. अब इस 12 में क्या है, तमासुल है, और तमासुल में क्या होता है, एक को मजरूब बना देते हैं. तो 12 में एक को उठा लेंगे, ये 12 आएगा. 12 में तमासुल है, एक को उठा के मजरूब बना देंगे. तो 4 और 3 में तबायुन है, आपस में ज़रब दे देंगे. जब तबायुन हो तो ज़रब दे देते हैं आपस में. 4 तिया 12, तो 4 और 3 को मुकाबला करने के बाद 12 आया. बच गया ये 12 और ये मजमुआ 12. 12 और 12 का मुकाबला कीजिए, तमासुल है 12 में, तमासुल में एक को उठा के मजरूब बनाइए तो 12. तो मतलब ये है कि आप जिस तरफ से जाएंगे 12 ही जवाब आएगा. आप इधर से जाइए, 12 3 तदाखुल, 12 महफूज कर लिया जहन में. फिर 12 4 में मुकाबला किया, 12 4 में तदाखुल, 12 मुंतखब हो गया मजरूब बनने के लिए. और अगर आप इधर से आए 4 3 में तबायुन तो आपस में ज़रब दे दीजिए. 4 तिया 12, तबायुन में ज़रब देते हैं, 4 तिया 12. आखिरी उसूल यही है, जब आदाद महफूजा में तबायुन हो, वही वाला है. आदाद महफूजा में तबायुन, आपस में ज़रब दे दीजिए, 4 तिया 12. इन दोनों आदाद से नतीजा आया 12, ये 12 और ये 12. अब इसमें मुकाबला करना है. 12 में तमासुल है, तमासुल में किसी एक अदद को मजरूब बना लेना है. तो इन आदाद को कैसा भी लिखें, नतीजा तो 12 ही आएगा, लेकिन निस्बतें बदल जाएंगी. अब इसमें निस्बत जो हो गई तबायुन प्लस तमासुल, तबायुन प्लस तमासुल, 4 4 3 तबायुन, 4 तिया 12 हो गया. तबायुन में ज़रब देते हैं आपस में, और 12 12 तमासुल. तो तबायुन प्लस तमासुल की मिसाल बन गई, तदाखुल की मिसाल बाकी न रही, लेकिन नतीजा नहीं बदलेगा. नतीजा क्या है, 12 ही मजरूब निकलेगा, 12 ही मजरूब निकलेगा. चाहे आप तबायुन प्लस तमासुल करें और चाहे तदाखुल, जो मुसन्निफ का मंशा है कि तदाखुल के एतबार से उन्होंने पेश किया है इसको. तो 12 3 का मुकाबला, फिर 12 4 का मुकाबला. 12 3 में तदाखुल, 12 जहन में रखा, 12 4 में मुकाबला किया, फिर तो भी तदाखुल, तो 12 वाला ही मुंतखब हो गया मजरूब बनने के लिए. तो जिस तरफ से जाएं, जिस तरफ से हिसाब करें, मजरूब 12 ही निकलेगा. तो अब जो है आपके सामने 2 मिसालें आ गई. तस्हीह के 4 बाकी 4 उसूल में से 2 उसूल वाली बात हो गई. जब आदाद महफूजा में तमासुल हो, किसी भी एक अदद को मजरूब बनाए. अगर आदाद महफूजा में तदाखुल की निस्बत हो तो बड़े वाले अदद को मजरूब बनाए. मिसाल से आपको वाज़ेह कर दिया गया. और जब आदाद महफूजा में तबायुन हो, या आदाद महफूजा में तबायुन हो, तो वो बात लास्ट में आएगी. तो आदाद महफूजा में 3 है, 4 है और मसलन 7 है, मिसाल के तौर पर. तो क्या करते हैं तबायुन में, एक के कुल को दूसरे में ज़रब देते हैं. तो 4 तिया 12, इन दोनों आदाद से 12 निकला, बच गया 7. 7 और 12 में क्या है, तबायुन है. तो 12 7 84. तो 3 4 7 आदाद महफूजा हो तो मजरूब निकलेगा 84. ये समझिए कि आखिरी उसूल भी हो गया, तस्हीह का आखिरी उसूल जो है वो भी हो गया. ये बैक हो गया था. हाँ, तो बहरहाल आज का जितना मकसूद था समझाना वो आपके सामने जो है आ चुका है. अब ये बतलाइए कि कुछ बातें आई या नहीं आई.
تو اصل جو مشکل پیش آئے گی اصول نمبر 3 میں، توافق والے میں، 1 ہو گیا، 2 ہو گیا، اور چوتھا بھی یہ والا ہو گیا. جب اعداد محفوظہ میں تباین ہو، اس کو میں سمجھاؤں گا، ابھی رف میں نے بتلایا ہے، وہ بات باضابطہ آئے گی انشاءاللہ کل درس میں. لیکن یہ ہے کہ ایک ذہن آپ کا میں نے بنا دیا ہے کہ تباین میں آپس میں ضرب دیتے ہیں، یہی آخری اصول ہے. 3 چوکے 12، پھر تباین 12 اور 7 میں تباین 12 7 84. تو تباین میں جب اعداد محفوظہ میں تباین ہو تو آپس میں ایک دوسرے میں ضرب دے دیتے ہیں، اور جب اعداد محفوظہ میں توافق ہو اس میں ذرا آپ کو مشکل ہو سکتی ہے، زیادہ مشکل نہیں، کچھ مشکل ہو سکتی ہے. تو اس کا اشارہ بھی آج میں نہیں کر رہا ہوں ورنہ الجھ جائیں گے. تو توافق کو ذرا اچھے سے سمجھنا ہے، تھوڑی مشکل آئے گی، لیکن نمبر 1 میں کوئی مشکل نہیں، نمبر 2 میں کوئی مشکل نہیں ہے. معاملہ جو ہے یہ آسان ہے. اعداد محفوظہ میں تماثل ہو، کسی بھی ایک عدد کو مضروب بنا دیں، اور مضروب کا 2 کام. اور اعداد محفوظہ میں تداخل ہو تو کسی بھی بڑے عدد کو تو بڑے عدد کو مضروب بنا دیں اور مضروب کا 2 کام کر لیں. مسئلے میں ضرب، سہام میں ضرب، تفصیل ہو گئی. یعنی کہ یہ دونوں اصول کے لیے یہ 3-4 جملہ کافی ہے. اعداد محفوظہ نکالیں، پھر دیکھیں کیا نسبت ہے، تماثل کی نسبت ہے کہ کسی ایک عدد کو مضروب بنا دیں اور مضروب کا 2 کام کر لیں. یہ ایک اصول ہو گیا. دوسرا اصول آج کا کہ اعداد محفوظہ نکال لیں اور اس میں نسبت دیکھ لیں. اعداد محفوظہ میں اگر تداخل ہو تو بڑے والے عدد کو مضروب بنا لیں. تو یہ دونوں آسان ہیں، زیادہ مشکل نہیں ہے. تو بہرحال تو آپ حضرات کو کچھ سمجھ میں آیا، کچھ قابو میں آیا، نہیں آیا، یا کوئی مخفی بات ہے ان دونوں اصولوں میں تو آپ مجھے بتلائیں. تو اصل چیز آئے گی، قابو میں آئے گی کیسے؟ جب آپ زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کریں، زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. مشق ضروری. وقت کے بارے میں مولانا زبیر صاحب سے رابطہ کرنا مناسب ہوگا. ویسے یہ ہے کہ یہ وقت جو ہے فی الوقت تو مجھے صحیح دکھ رہا ہے، ذرا اور پہلے کرنے میں کچھ مشکل ہو سکتی ہے مجھ کو بھی. جن کو مشق کرنی ہے وہ فرضی طور پر مثال لائیں اور مشق کریں. مجھ کو پرسنل پر بھیج دیں، میں انشاءاللہ دیکھ لیتا ہوں، چیک کر لیتا ہوں. تداخل میں ایک جگہ وفق کو مضروب اور اعداد محفوظہ میں بڑے عدد کو مضروب بناتے ہیں، تھوڑا کنفیوژن ہے. اصل میں جب ایک طائفہ پر کسر ہو تو وہ اس کے 3 اصول تھے. اس میں وہ بات آئی تھی کہ وفق ہی کو مضروب بنا لے، عدد روز کے وفق کو، عدد روز کے دخل کو مضروب بنا لے. وہ بات کب آئی تھی؟ جب ایک طائفہ پر کسر ہو. تو شروع کے 3 اصول الگ ہیں اور اب جو اصول آ رہے ہیں وہ الگ ہیں. اور یہ اعداد محفوظہ والی کہانی کب آتی ہے؟ جب 2 یا 2 سے زیادہ طائفہ پر کسر ہو، تب یہ مسئلہ ہے کہ بڑے عدد کو مضروب بناتے ہیں. تھوڑا کنفیوژن ہے. تو بڑے عدد کو مضروب بنانے والی بات یہ کہاں ہے؟ جب 2 یا 2 سے زیادہ طائفہ میں کسر ہو تو یہ مضروب بڑے عدد کو مضروب والے کہانی آئے گی. اور جہاں آپ نے یہ دیکھا کہ عدد روز کے وفق کو مضروب بنا دیں گے، وہ جب ایک طائفہ پر کسر، تداخل میں بڑے والے کو مضروب بنائیں. اعداد محفوظہ میں تداخل ہو تو بڑے والے کو مضروب بنائیں. وفق نکالنا نہیں ہے. وفق نکالیں گے تو پھر مقصد پورا نہیں ہوگا، چونکہ کسر واقع ہو جائے گا سہام میں. سہام میں کسر کو دور کرنے ہی کے لیے پوری کہانی. تو اگر آپ تداخل والی شکل میں بڑے والے عدد کا وفق نکالیں گے تو پھر سہام میں کسر کی کہانی جو ہے، کسر والی بات آ جائے گی اور مقصد ہی کسر سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں ہوتا ہے اور میں ابھی جو ہے کچھ مثالیں میں دیتا ہوں
آپ حضرات اس کی مشق کیجیے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.